نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم. معزز محترم اور سامعین و حاضرین، آج ہم نے ایک ایسا موضوع چنا ہے جس کا بڑا شہرہ ہے اور مستقبل ہمارا مشین بن ہی آ گیا ہے. اس حوالے سے بہت پہلے اقبال نے ایک شعر کہا تھا، یہ فراست مومنانہ ہے، کیونکہ مومن کی فراست بڑی دور تک دیتی ہے. آگے ہم بات کریں، اس نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مرفت کو کچل دیتے ہیں آلات، احساس مرفت کو کچل دیتے ہیں آلات. پتہ ہے اس وقت ہو سکتا ہے لوگوں کو اتنا سمجھ میں نہ آیا ہو جتنا یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مشینیں کس طرح سے انسان کے جذبات کو کچل دیتی ہیں. یہ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ایک تو قرآن کا معجزہ دیکھیے. بظاہر ہمارا موضوع ہے کہ مصنوعی ذہانت کے چیلنجز اور اس کا اسلامی حل. تو میں نے بڑی غور و فکر کیا اور میں نے سوچا کہ پہلے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو تعارف کروا دیں کہ مصنوعی ذہانت ہوتی کیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ ذہانت جو آپ نے خود گھڑی ہے، اپنے فن سے، اپنے ہنر سے آپ نے خود بنائی ہے. بھائی آپ نے زیور پہنا نہیں، بھائی وہ آرٹیفیشل کا یعنی مصنوعی کا بنایا ہوا ذہانت تو ہے، لیکن یہ ایسی ذہانت ہے جو خود ہم نے بنائی ہے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. ایک ذہانت وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، وہ حقیقی ذہانت ہے. ایک وہ ہے جو مشینوں نے بنائی ہے، ہم نے مشین تیار کی ہے. تو قرآن میں تو ایک چیز کا ذکر اور واقع موجود ہے. قرآن میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر میں جو کچھ ہے اس سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے. جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اس سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. بس کوئی دنیا کی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس میں پاسٹ بھی ہو، پریزنٹ بھی ہو، فیوچر بھی ہو، بلکہ بیونڈ بھی ہو، مرنے کے بعد کا ذکر بھی ہو. ایسا نہیں ہے. یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے. تو قرآن کی یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، اور زمین و رات اور دن کے اختلاف میں، آنے جانے میں، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی رات جاتی ہے اور دن جاتا ہے، یہ سب لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. یعنی یہ جو غور و فکر، تدبر، یہ جو جستجو ہے، تلاش ہے، طلب ہے، یہ انسان کی عقل میں اضافہ کرتا ہے. آپ کہتے ہیں عقل کو پالش کرنا ہے، تو عقل کو پالش کیسے کیا جائے گا؟ مطالعے سے کیا جائے گا. اس کو حرکت میں رکھا جائے گا تو یہ بڑھے گی. کچھ عقل تو وہ ہے جو اللہ نے دی ہے، لیکن باقی اس میں اضافہ کرنا ہے تو پھر آپ کو علم میں اضافہ کرنا ہوگا، اپنے فن اور اپنے ہنر میں آپ کو اضافہ کرنا ہوگا. یہی بات قرآن کی اس آیت میں. لیکن ایک اور آیت ہے جو سورہ علم کی آیت نمبر 5
تو یہ ہے کہ بہت تھوڑا ہے جو ہم جانتے ہیں، باقی کچھ نہیں جانتے۔ یہ اس مالک کا کرم ہے کہ جو غور و فکر کرنے لگتا ہے اللہ پھر اس سے یہ عطا فرماتا ہے۔ علم اللہ کی عطا ہے، اور یہ ملتا اس کو جس کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو، اور اس کا دل اس کے لیے دھڑکتا ہو، تو پھر اس کو یہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں اس آیت کریمہ سے ایک بات تو ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو علم ہے، چاہے وہ اے آئی کا ہو یا پھر اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ سب، ان سب کو استعمال کرنے کی ہم سب کو آزادی ہے، اللہ نے آزادی ہے، لیکن یہ آزادی حدود و قیود کے اندر ہے۔ اس کے اندر ایک حد ہے، اور وہ حدود اللہ کی ہے، حدود اللہ۔ اس نے سوچنے کی حد ایک مقرر کر رکھی ہے، عمل کرنے کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے، اس سے باہر نہیں نکلے گے۔ اور آپ جانتے ہیں پانی جب سمندر کی وہ جو حد ہے اس سے باہر کناروں سے باہر آتا ہے تو تباہی مچاتا ہے، جب تک اندر رہتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، فائدے مند۔ پانی دریا میں رہتا ہے تو یقیناً دریا میں رہتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ مناسب مواقع پر پہنچتا ہے، لیکن اگر یہ کناروں سے باہر آ جائے تو پھر یہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، سیلاب لاتا ہے اور نقصانات میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی مصنوعی ذہانت کے متعلق حکم موجود ہے۔ فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو جانتے ہو، تم اپنے دنیاوی معاملات کو جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہمیں اختیار ہے، ہمیں آزادی ہے، ہم ان کو جیسا چاہیں اختیار کریں، ہم ان کو جیسا چاہیں استعمال میں لائیں، لیکن جیسا ہم استعمال میں لائیں گے اس کے نتائج بھی ویسے ہوں گے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر یا ثواب یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب اور عذاب، یہ اس کے مطابق جو بنا دیں گے۔ اب یہ قرآن اور سنت سے مصنوعی ذہانت کے حوالے سے یہ حوالہ سن کر اس کے بعد اب ہمیں صرف تاریخ جاننی ہے، یہ تاریخ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں مختصر طریقے سے اس کی تاریخ کیا جائے اور اس کے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں اور اس کا حل آ جائے۔ بس جو حل ہے وہ ذرا تفصیل ہونی چاہیے، اور جو اس کے چیلنجز ہیں بس وہ مختصر آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ باقی ماشاءاللہ سے آپ کو بہت مہارت رکھتے ہیں اس میں، یا اس سے کام لینے میں بڑے ماہر ہیں لوگ۔ میں نے آج ہی ایک میرا بھتیجا ہے تو ایک معاملے میں اس نے اے آئی کے ذریعے سے کچھ کام کر کے دیا تو میں سمجھ گیا کہ اس نے اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا کہ یہ مصنوعی ذہانت ہے کیا، یا یہ مصنوعی عقل جو ہے یہ ہے کیا۔ اصل میں سائنس یعنی فنی علوم نے ترقی کر لی ہے۔ سائنس بھی فنی علوم، ہنر والے علوم، ٹیکنیکل علوم، تو یہ جو فنی علوم ہیں انہوں نے ترقی کر لی، اسی کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے جسے آپ کمپیوٹر سائنس کہتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر سائنس اس نے اتنی ترقی کر لی ہے، یہ بھی سائنس کی ایک شاخ ہے، یہ فنی علوم کی ایک شاخ ہے۔ اس نے اتنی ترقی کی ہے کہ انسان اس دور میں داخل ہو گیا ہے کہ وہ ایسی مشینیں ایجاد کرے جو انسانی عقل کی نقل کرتی ہے۔ انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ ایسی مشینیں بنائے جو انسانی عقل کی نقل کر کے بتاتی ہے۔ جیسے انسان سوچتا ہے ویسے یہ مشین سوچتی ہے، جیسے انسان کسی چیز کو سوال کو حل کرتا ہے یہ مشین بھی اس کو حل کرتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے کام ہیں جو یہ مشین کرتی ہے، ترجمے یہ مشین کرتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمیں بتا کے نظر نہیں آتی وہ یہ ناممکن کو ممکن کر دیتی۔ یعنی انسان نے ایسی مشین ایجاد کی اور اسے ایسے علوم پڑھا دیے، یہ ان علوم کی بنیاد پر، اس ڈیٹا کی بنیاد پر، وہ جو اعداد و شمار ہم اسے دیتے
مشکلات کو حل کرتی ہے. ہم اس سے جو بھی اس کو کمانڈ دیتے ہیں یہ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں. یہ مشین بنانے میں انسان نے اس کو بنایا. اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس سے کون کون سے کام ہم عام طور پر دنیا میں لے رہے ہیں. اس سب کی سب سے پہلے تو یاد رکھیے اس کی بنیاد ڈیٹا ہے. جو ڈیٹا آپ دیں گے یہ یاد رکھیے یہ اپنے پاس سے یوں ہی کام نہیں کر رہی. جو ڈیٹا اس کو آپ دیتے ہیں اسی میں سے یہ چاندی کر کے بنا کر کے یہ اس نے ترقی کی ہے. یہ لا کر کے آپ کے سامنے پروگرام رکھ دیتی ہے. تجاویز دیتی ہے آپ کو کہ آپ ایسا کر لیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں. بعض دفعہ دلائل آپ اسے پوچھیں کہ بھائی قرآن کی اس حوالے سے وہ آپ کو بتائے, حدیث میں ہے تو حدیث بھی پیش کریں. لیکن اس کی بنیاد کوئی اس کی اپنی ذاتی عقل نہیں ہے. اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی ہے, آرٹیفیشل ہے. اس کو جو ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر یہ آپ کو جواب دے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خاص طور پر ہماری بیماریوں کے حوالے سے جو ہیلتھ کیئر کے معاملات ہیں اس میں یہ بڑی ہماری کام آتی ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے تشخیص کرنے کے لیے حکیم صاحب یہاں پر ہاتھ رکھتے تھے, ڈاکٹر طبیب ہاتھ رکھتا تھا, آپ کو بتا دیتا تھا, آپ کو چلاتا تھا. چلیے بھائی حکیم سعید صاحب جو ہے وہ بندے کو صرف چلتا ہوا آتے ہوئے دیکھتے تھے, بتا دیتے تھے کہ یہ بیماری ابھی کو یہ کھا کے آیا. یہ سب تشخیص ہے, یہ انسان کا علم ہے, اس کا وجدان ہے, اس کا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے اس کا. یہ چیز مشین کے اندر بھی پیدا کر دی گئی. اب کیا ہے ہمیں تو معلوم نہیں, ڈاکٹر کو خود معلوم نہیں, کہتا ہے ایکس رے کروا کے لاؤ. گویا ڈاکٹر نہیں جانتا, مشین جانتی ہے کہ اس کو کیا ہوگا. وہ ایک اور ایم آر آئی کروا کے لاؤ, ڈاکٹر نہیں جانتا, وہ مشین بتائے گی کہ اس کو کیا ہے. بلکہ وہ نہ صرف یہ کہ چیزوں کی تشخیص کرتی ہے, اس کی رپورٹ بنا کر کے آپ کو دے دیتی ہے, ڈاکٹر کو اٹھا کر کے آپ کو دے دیتا ہے. تو بھیا یہ سارے کام جو ہے یہ کون کر رہا ہے, یہ مشین کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لینگویجز پروسیس ایسا چلتا ہے اس کے اندر کہ یہ مختلف زبانوں کا ترجمہ آپ جس زبان میں کہیں گے یہ آپ کو ترجمہ کر کے بتائیں. کیا یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں بات کریں, بولیں. اب تو ایسا ہے کہ آپ صرف بولیں کسی زبان میں, یہ ترجمہ کر کے جس زبان میں آپ چاہیں گے یہ آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتائیں. کانفرنسز میں آپ دیکھیے بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو مائک لگے ہوتے ہیں اور فون لگے ہوتے ہیں, یا فون لگے ہوتے ہیں. وہ کیوں لگے ہوتے ہیں؟ بولنے والا فرینچ میں بات کر رہا ہے لیکن یہ اردو میں سن رہا ہوتا ہے. بولنے والا عربی میں بات کر رہا ہے, یہ انگلش میں سن رہا ہے. تو اس طرح سے یہ مشینیں یہ کام کرتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ڈیسیجن میکنگ اس کے اندر پائی جاتی ہے. آپ اس سے کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں, آپ بتائیے یہ میرا مسئلہ ہے, اس کا فیصلہ, یہ آپ کو فیصلہ نہیں بتائے گا. پھر آپ سے یہ لرننگ سیکھنے کا پروسیس, یہ مشین سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ خود بھی سیکھتی ہے, یہ بھی یاد رکھیں, یہ خود بھی سیکھتی ہے آپ سے. جو ڈیٹا اس کو دیا گیا ہے اس سے سیکھتی ہے اور پھر یہ آپ کو بھی سکھاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا تماشا اگر دیکھنا چاہیں تو گاڑیاں آج کل بغیر ڈرائیور کے آ گئی ہیں. یہ سب اے آئی کا کمال ہے. یہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ کمال ہے کہ ایسی ضمانت بنا لی گئی ہے کہ ڈرائیور کی ضرورت ہی نہیں. بھائی گاڑی خود طے کرتی ہے, آپ صرف اس کو ایک کمانڈ دیں گے کہ مجھے صدر جانا ہے. اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, گاڑی خود بخود کس راستے سے جانا ہے, کیسے جانا ہے, کہاں سگنل ہے, کیا ہے, وہ گاڑی خود کرے گی. آپ کو وہاں منزل پر پہنچا دیں گے. آپ کو یہ دیگر ممالک ترقی یافتہ ممالک کی یہ گاڑیاں چل رہی ہیں جو بغیر ڈرائیور کے وہ چل رہی ہیں. کبھی نہ کبھی ہمارے پاس بھی آ جائیں. تو یہ ایک سب سے بڑا اس کا شاہکار ہے. اچھا پھر اس کو آپ نے اگر جو لوگ گوگل استعمال کرتے ہیں, ایپل استعمال کرتے ہیں, تو ایپل کا ایک جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے سیری. جو سیری ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایپل کے اندر جو ہے اسسٹنٹ ہوتا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ سفارشاتی نظام پر بھی چلتا ہے. آپ اس سے کوئی سفارش لینا چاہتے ہیں یہ وہ کام بھی کرتا ہے. یعنی ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے. یہاں تک تو یہ باتیں ٹھیک ہے کہ انسان کی ترقی اور انسان کی تیزی کے لیے, بہتری کے لیے اے آئی کام کرتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو
کی ترقی اور بہبود کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے جو پروگرام یہ کیا ہے اس کی وجہ اور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ مفید کام ہے، اچھا کام ہے، فائدہ دیتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے چیلنجز پیدا ہو گئے ہیں کہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہونے کا خدشہ، اور اس میں سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ قوم اور یہ امت ان مشینوں کو دیکھ دیکھ کر ملحد ہوتی جا رہی ہے، خدا کا تصور ان کے ذہن سے نکلتا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا یہ ہے، اب ان کا یقین اللہ دیکھ رہا پر اتنا نہیں ہے جتنا کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اتنا یقین اس کو کیمرے پر ہے، اتنا اللہ پر نہیں۔ ہم تو یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں آپ کو کہ بالکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کریں، لیکن یہ خدا سے آپ کو باغی نہ بنائے، خدا کے قریب کر دے آپ۔ ہمارا مقصد یہ، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں، اس کو ہم ایک ترتیب سے لیتے ہیں اور ہر ایک نقصان بیان کر کے پھر اسلام کیا کہتا ہے اس کو خیال رکھنا ہے، یہ آپ سمجھتے جائیے۔ سب سے پہلی جو مسئلہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی پرائیویسی جو ہے وہ سیف نہیں۔ آپ کی جو پرائیویسی ہے، آپ کا یہ جو فون ہے، یہ فون آپ کی جاسوسی کر رہا ہے، اسپی ہے، یہ جوش کا اسپی ہے، کیونکہ تمام کمپنیز جوش کے اندر ہیں، ان کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ آپ کو ہر وقت چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اتفاق دیکھیں کہ ایسی یہ مشین ہے، موبائل اگر آپ کے پاس ہے، نہ صرف آپ کی لوکیشن بتاتا ہے، آپ نے تو بند کیا ہوا ہے کہ یہ بند ہے، بند نہیں ہے، وہ کام کر رہی ہے مشین اس کی، اور وہ آپ کی لوکیشن بھی ان کو سیٹ کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی وائس بھی وہاں جا رہی ہے، آپ کی وائس بھی وہاں جا رہی ہے، اور پھر آپ کے تمام جو جتنا بھی ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے وہ سارے ان کے ایکسس میں، وہ ان کے پاس ہے، اور وہ جب چاہیں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اس کے اندر خرابی ہے وہ پائی جاتی ہے، نمبر ایک وہ ہے انسان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے، بلکہ انسان کی پرائیویسی تک جو ہے وہ دشمن کو ایکسس حاصل ہوتی ہے، اور یہ اتنا بڑا غیر محتاط رویہ ہے کہ جو ہمارے لیے معاشرے کو آپس میں یوں سمجھے کہ بہت شدید خطرات سے دوچار کر سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اسلام جو ہے یہ مشینوں کو نہیں مانتا، اسلام روحانیت کو مانتا ہے، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی اسے مانتا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے یہ مشینیں یہ تو دنیا داری ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے اس پرائیویسی کے بارے میں؟ اسلام نے پرائیویسی کو بڑی اہمیت دی، اور اس کے لیے قرآن میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اجازت لینے کے بعد پھر سلام کرو۔ پہلے اجازت لو، پھر سلام کرو، اور پھر ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ پھر تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر گھر والے بیچارے کسی کام میں مصروف ہیں تو وہ اپنی پرائیویسی کو سنبھال لیں آپ سے، اور پھر آپ کو آنے کی اجازت دیں، اور اگر آپ کو اٹھائے چل پڑے اندر گھس جائیں تو وہ بیچارہ برتن دھو رہا تھا یا وہ جھاڑو دے رہا تھا یا کوئی اور کام کر رہا تھا، آپ نے اس کی پرائیویسی میں مداخلت کی، اور اس سے انسان شرمندہ ہوا، اس سے معاشرہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتا۔ لیکن اگر آپ اس کو بتائیں کہ آپ اس کو سلام کریں گے تو وہ سنجیدہ ہو جائے گا اور تیار ہو جائے گا آپ کی آمد کے لیے۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ پرائیویسی جو ہے وہ گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو، وہ کبھی بھی اس کو اوپن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر وأتوا البیوت من ابوابها۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے
دیکھیے یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے دروازوں پیچھے سے آؤ، مکان کے پیچھے سے آؤ، نہیں، دیکھیے یہ ہے کہ تم ان کے دروازوں کی طرف سے آؤ۔ آپ کو معلوم ہے چور جب نقب لگاتا ہے تو گھر کے پیچھے سے لگاتا ہے، وہ غلط ہے طریقہ۔ اسلام نے کہا دروازوں سے آؤ، کیوں؟ جب تم دروازے سے آؤ گے تو گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی آیا ہے۔ اگر پیٹ پیچھے سے آؤ گے، پلان کر کے آؤ گے، انہیں کیا معلوم کہ کون آیا ہے، لہٰذا آپ نے ان کی پرائیویسی کو ٹچ کیا، اور یہ اللہ کے ہاں یہ بالکل غلط ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ جس کسی نے لوگوں کے ستر کا خیال کیا، پرائیویسی کا خیال کیا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پرائیویسی کا خیال کرے گا۔ کیا مطلب؟ کتنے گناہ آپ نے کیے، ہم نے کیے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کتنی بڑی سزا ہوگی کہ کروڑوں اربوں لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ فاش کرتے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پرائیویسی کا خیال کرے گا، ان کی پرائیویٹ باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا، دیکھ بھی لے گا تب بھی بیان نہیں کرے گا، جانتا ہوگا تب بھی بیان نہیں کرے گا، فرمایا قیامت کے دن میں اس کے گناہوں پر پردے ڈالوں۔ یہ پرائیویسی ہے، لیکن افسوس کہ اے آئی ایسا ٹول ہے جو آپ کی پرائیویسی کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کے اندر کیا حالات ہو گئے، یہ صرف اس اے آئی کا کارنامہ ہے کہ اچھی بات کو بھی برا بنا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، اچھے خاندان اچھے لوگوں کو برا بنا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ اے آئی کا یہ برا کمال۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا انسان کے حسن عمل میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں میں پڑھنے کو چھوڑ دے، غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دے، ان میں نہ پڑھے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اے آئی کے اندر لوگ گھس جاتے ہیں اور دوسروں کا ڈیٹا معلوم کرتے ہیں، ان کے کوڈ ڈھونڈتے ہیں، پھر انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہاں تک چلے جاتے ہیں، ان کے کوڈ ڈھونڈ کر پھر ان کے فون ہیک کر لیتے ہیں، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ہیک کر دیتے ہیں، چرا لیتے ہیں، ان کے راز چرا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اعلیٰ ترین انسان کا عمل یہ ہے کہ ایسی تمام فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اور فضول باتیں کیا ہیں؟ جس سے کسی کو نقصان پہنچے، جس سے کسی کو دکھ پہنچے، جس سے کسی کو اذیت پہنچے، یہ مالا یعنی غیر ضروری باتیں ہیں، لہٰذا اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور اسی لیے قرآن میں بھی آیا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بدگمانی بھی نہ کرو، پرائیویسی ہے۔ یہ کون جا رہا ہے بھائی، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے، کون جا رہا ہے، باپ بیٹی جا رہے ہیں یا ماں بیٹا جا رہے ہیں، کون جا رہا ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے، کون جا رہا ہے۔ ولا تجسسوا، اور یہ تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، اسپی نہ بنو کہ کہاں جا رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، سینٹر جا رہا ہے، کہاں اسکول جا رہا ہے، آپ کو کیا ہے اس سے بھائی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنی نہیں ہے، یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اے آئی کو استعمال کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ تو بدماش ٹول ہے، یہ تو اس سے آپ چوری کا کام لیں گے، یہ چوری کرے گا، غلط کام کریں گے، غلط کرے گا، آپ اس سے اچھا کام لیں اور لوگوں کی پرائیویسی مت دیکھیں، لوگوں کی پرائیویسی تک مت پہنچیں، ان کے کوڈ تلاش نہ کریں، ان کی خفیہ باتیں تلاش نہ کریں، ان کی ایکٹیویٹیز سے آپ واقف ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ کریں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ پرائیویسی جو ہے وہ انسان کی ڈیمیج ہوگی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو قرآن نے تو آپ کو بتا دیا، یہ میں نے احکامات قرآن اور حدیث سے اسی لیے پیش کیے ہیں، آپ کو اندازہ ہو کہ اگر میں اے آئی استعمال کروں، لیکن اگر میں مسلمان ہوں تو پھر مجھے اسلام منع کرے گا کہ دیکھو یہ ٹول، یہ راستہ تو تمہیں اس کی پرائیویسی تک لے کے جا سکتا ہے، لیکن اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو منع کر رہے ہیں، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایک تو یہ تو ہے اخلاقی پہلو، قانونی پہلو یہ ہے
چاہیے کہ وہ ہمارے ڈیٹے کے تحفظ کے لیے ایسے قوانین بنائے جو اگر کوئی شخص ایسی کوشش بھی کرے تو وہ اس کو سزا متعین کر دیں، تاکہ جو ہے کوئی شخص کسی اور کی پرائیویسی کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کی پرائیویسی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو قانوناً یہ لازم ہونا چاہیے کہ اس کی رضامندی شامل ہو۔ آپ اپنے پڑوسی کے معاملات کے اندر مثال کے طور پر اس نے بچے کی منگنی کر دی، اب آپ کے اندر دل میں ہے کہ میں ذرا اس بارے میں بھائی پہلے پوچھ لو کہ اس حوالے سے بات کرنے پر وہ تیار بھی ہے یا نہیں، وہ راضی بھی ہے یا نہیں، تب بات کرنا جب وہ راضی ہو۔ اگر وہ رضامند نہیں ہے تو پھر آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ شفاف ڈیٹا جو ہے اس کی پالیسی نافذ کرنی چاہیے، یعنی ایسی پالیسی بنا دینی چاہیے قانون، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئے روز حکومت ہمارا جو نیٹ ہے اس کو بند کرتی رہتی ہے اور اس پر پابندیاں لگاتی رہتی ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈیٹا کو شفاف اور صاف رکھنے کے لیے ایسی پالیسی بنا دی جائے کہ کوئی غلط قسم کا جو ڈیٹا اس میں شامل ہی نہ کر سکے؟ کیوں؟ یہ مشین ایکسس تب کرتی ہے آپ کی پرائیویسی تک جب اس میں یہ معلومات ہوگی، ہمارے فوٹوز، ہمارے پروگرام، ہمارا سب کچھ اس میں ہوتا ہے۔ تو آپ جب بھی ان سے پوچھ لیں آپ کو بتا دیں، آپ اپنا نام صرف ڈالیں گے یہ کون ہے، آپ کو بتا دے گی کہ آپ کون ہو، آپ کے ابا کا نام کیا، آپ کا گھر کیا ہے، ایڈریس کیا، بتا دیں بتائیے۔ حالانکہ آپ نے تو ایڈریس نہیں لکھا ہوگا لیکن یہ آپ کو بتا دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی احتیاط کریں اور اپنی پرائیویسی کو عام نہ کریں۔ اور دوسری بات، اس کے اندر تعصب اور احتیاط پایا جاتا ہے، یعنی ایک بیس اور ڈسکریمنیشن یہ پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کے تعصب ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تعصب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تعصب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا، میں نے تمہاری ذاتیں بنا دی ہیں، قبائل بنا، وہ قبائل اور قبیلے بنا دیے، یعنی ذات اور بات بنا دی۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ تو تعصب اگر یہاں تک رہے، عصبیت کہ میں سید ہوں، میں آرائی ہوں، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، اگر یہاں تک رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ قواعد میں نے بنائے تاکہ پہچانو۔ بھائی محمد عاصم، ارے کون سا محمد عاصم؟ وہ جو نیوی میں ہوگا۔ کون سا محمد عاصم؟ وہ جو فلاں قبیلے کا بچہ ہے۔ تو یہ ہمارے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس وقت یہ شر بن جاتا ہے، فساد بن جاتا ہے، جب اس کے اندر ایک دوسرا تعصب شامل ہو، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ خود اپنی قوم سے، اپنی زبان سے، اپنے وطن سے محبت کرنا اور دوسروں کے لیے دل میں نفرت پانا۔ میں اردو بولنے والا ہوں تو پنجابی کو میں اگر برا سمجھوں اور سمجھوں کہ یہ ایسے ویسے لوگ ہو گئے، یا سندھی کو ایسا ویسا سمجھوں، یا بلوچ کو ایسا ویسا سمجھوں، یہ تعصب جو ہے جسے قومی یا لسانی تعصب کیا جاتا ہے، یہ تعصب جو ہے یہ تباہ کر دیتا ہے۔ اور ایسے تعصب یہ اس مشین کے اندر پایا جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں گے ایک طرف انسان، ایک طرف یہ مشین، اس کے اندر تعصب کیسے پایا جاتا ہے؟ ذرا غور کیجیے، میں نے کیا بتایا، یہ مشین کام کرتی ہے ڈیٹے کی بنیاد پر، اور ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو آپ فراہم کرتے ہیں۔ اب ڈیٹا جو فراہم کرنے والا ہے، اگر اس نے تعصب برتا ہے تو یہ تعصب کرے گی بھائی۔ اگر اس نے ڈیٹا دیتے ہوئے تعصب کا اظہار کیا ہے تو یہ بھی کیا کرے گی؟ یہ بھی آپ کو تعصب والا جو ہے رویہ دکھائے گی، اور وہی آپ کو حل بتائے گی جو تعلیم اسی ڈیٹے کی بنیاد پر ہوگا۔ لہٰذا اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ تو یہ ایک تو تعصب میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا تعصب کیا ہے؟ فرمایا مات علی العصبیہ فلیس منی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصبیت پر مرا وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ عصبیت کیا؟ وہ اس بات پر مر گیا کہ یہ جو صوبہ ہے، یہ جو زبان بولنے والے ہیں، یہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں، بس
قابل نفرت ہیں، قابل گردن زدنی ہیں۔ تو یہ جو تعصب ہے، جو اس تعصب کے پرچار میں مر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ فلیس منا، یہ میری امت میں سے نہیں ہے، یہ میری امت میں سے نہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ آپ کی امت میں وہی ہوگا جو مسلمان ہوگا۔ لہذا یہ بات ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چل گئی کہ یہ مشین تعصب بھی کر سکتی ہے، لہذا یقینی طور پر اس کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس کی باتوں پر اعتماد نہیں کریں گے، ہاں اس کے تحفظ کے لیے ہم کیا کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اس سے ڈیٹا دے رہے ہیں وہ متوازن ہونا چاہیے اور غیر جانبدارانہ ڈیٹا ہونا چاہیے۔ ایسا ڈیٹا دیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، ایسا ڈیٹا نہ دیں جس میں کسی کے لیے نفرت پائی جاتی ہو، کسی کی بے عزتی ہوتی ہو، کسی کو اذیت پہنچتی ہو، کسی کے نقصان کی بات ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ڈیٹا مشین کو آپ نے غیر متوازن دیا ہے، لہذا اب اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اور دوسری بات کہ مسلسل ہمیں اس کی نگرانی کرنی ہے، یعنی جو ڈیٹا دیا جا رہا ہے، فراہم کیا جا رہا ہے، تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اس کی نگرانی کرنی ہے کہ کہیں اگر آپ کو شائبہ نظر آئے کہ یہاں تعصب سے کام لیا گیا ہے اور حقیقت کے خلاف بات کی گئی ہے یا معاشرے کو نقصان پہنچانے کی بات کی گئی ہے، اس کو یا تو خود اسے ریزالو کرنا ہے، اگر خود نہیں کر سکتا تو کہیں نہ کہیں کمپلین کرے، تاکہ وہ لوگ جو ماہرین ہیں وہ اس کو یہاں سے ڈیٹا کو نکال دیں، اور کچھ نہیں تو حکومتی اداروں تک یہ بات پہنچے کہ جی یہ مشین میں یہ تعصب پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے۔ اور تیسری بات کہ ہمیں یہ جو اے آئی ہے اس کو ڈیزائن ہی ایسا کرنا چاہیے کہ اس کی بنیادوں میں انصاف ہو، عدل ہو۔ انصاف اور عدل ہوگا تو پھر یقیناً یہ فیصلے بھی اچھے کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ آپ سنتے جائیے، آپ کو فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ تیسرا نمبر یہ ہے کہ اس کے مشین کے آنے سے روزگار پر بڑا اثر پڑا ہے۔ روزگار پر کیا اثر پڑا ہے کہ مشین جب سے آئی ہے روزگار میں کمی واقع ہوئی۔ اب دیکھیے، آپ میں سے شاید کسی نے دیکھا ہو کہ پہلے جب کپڑا بنا جاتا تھا تو اس کی ہٹیاں بنتی تھیں وہ الگ تھے، پھر ہٹی سے دھاگا بنتا تھا وہ الگ تھے، پھر اس کو جو ہے وہ بنتے تھے وہ الگ تھے، پھر اس کی کٹائی ہوتی وہ الگ تھے۔ تو ایک نسل جو ہے ہر کام سے لگی ہوئی تھی، جڑی ہوئی۔ لیکن جب مشین آ گئی تو پتہ چلا کہ بس روئی جو بھر کر کی اس کی گانٹھیں اس کے اندر ڈال دو، خود ہی بونیاں بناتی ہے، خود ہی دھاگے بناتی ہے، خود ہی بنتی ہے، جو اس کو کہو کہ وہ بن کے دکھا دے، تو مشین پر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پورا کارخانہ چلتا ہے۔ تو روزگار میں کمی واقع ہوئی۔ اب اس کا بھی تو ہمیں تدارک کرنا ہے کہ کریں کیا، کہ کس طرح سے ہم یہ جو نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، روزگار ختم ہو رہا ہے، مشینیں چل رہی ہیں نا۔ آپ دیکھیے ابھی بھی کتنے لوگ نوجوان پریشان ہیں، کیوں کہ جتنی فیکٹریاں ہیں وہاں پر مشینیں ایسی آٹو مشینیں آ گئی ہیں، وہ خود کار طریقے سے کام کر رہی ہیں اور یہ بیچارے بیکار گھوم رہے ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے اسے؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ اقبال کی زبان میں کچھ بات سن لیں، پھر ہم اس کا علاج بھی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس میں سے مال میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا، جو حلال اور پاکیزہ مال ہے۔ اور حلال اور پاکیزہ مال کون سا ہے؟ وہ مال جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کمایا، محنت کر۔ القاسم حبیب اللہ، جو ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو روزگار کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا کہ جو حلال رزق تلاش کرے گا وہ بھی اللہ کا دوست بن جائے گا۔ ایک تو نماز پڑھنے والا دوست بنے گا، جو رزق حلال کھائے گا وہ بھی اللہ کا دوست بن جائے گا۔ تو ہمارے نزدیک تو رزق حلال عبادت ہے۔ نوکری اگر ختم ہو جائے گی، کاروبار اگر ختم ہو جائے گا تو یہ لوگ بیچارے یا تو بٹی کھائیں گے یا پھر بھوکے مر جائیں گے یا پھر چوری کریں گے اور ڈاکہ ڈالیں گے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے تو اقبال کی زبان میں ذرا یہ سن لیں، کہتا ہے کہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، یعنی روح اور بدن یہ دونوں بیچارے معرکہ کر رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، روح کی اور بدن کی جنگ ہو رہی ہے، پیٹ کی جنگ کر رہے ہیں نا آپ اور ہم سب۔ اور تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ادھر یہ جنگ ہو رہی ہے اور تہذیب نے اپنے درندوں
شہید کا طریقہ. مغرب کو جو ترقی ملی ہے گائے کے لیے بھی، جب صنعت وہاں لگی تو ان کو ترقی مل گئی، پھر انہوں نے اوزار بنائے تو ترقی مل گئی. آج وہ ناقابل تصویر گائے کے لیے روٹی کی وجہ سے، روٹی کی وجہ سے نہیں، وقت کی وجہ سے، اسلحے کی وجہ سے. تو اس لیے ایک بار یہ کہا. اور اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، یعنی اللہ مومن سے یہ توقع رکھتا ہے، بلکہ اسے یقین ہے کہ جو مومن ہوگا وہ پامردی، کیا مطلب استقامت، دین پر استقامت، دنیا کی کوئی طاقت اسے دنیا دین سے ہلا نہیں سکتی، کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی. اور یہ پامردی مومن کا مظہر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بتایا کہ پامردی مومن کیا ہوتی ہے. تبتی ہوئی ریت پر انہیں لٹایا گیا، گھوڑے مارے گئے، دھوپ میں بھوکا اور پیاسا لٹایا گیا. ایک ہی زبان پر لفظ تھا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معاملہ نہیں. اور اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ابلیس جو ہے وہ ہمیں یہی ڈرا رہا ہے، ان کے پاس مشینیں ہیں، ان کے پاس ایٹم ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ، وہ ہمیں اس سے ڈرا رہا ہے. اور ہمارا ایمان چونکہ کمزور ہے اس لیے ہم ان سے ڈرنے والے. ورنہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر سچے مومن ہو تو تم ہی سربلند ہو. یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. تم اگر سچے مومن ہو، دین پر چلنے والے ہو، میرے رسول کے متبع ہو، تو پھر یاد رکھو تمہاری ہی کامیابی، تم سربلند ہو. لیکن آج اگر ہم سربلند نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم سچے مومن نہیں ہیں. ہم سچے مومن نہیں، ہم مشینوں سے اس لیے ڈر رہے ہیں، اور ہم مشینوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ اس کی وجہ ہے تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. اس کو بند کی ضرورت نہیں ہے، صرف اشارہ کر دے تو کام ہو جائے. تم صرف اشارہ کر دو تو وہ ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللہ کہہ رہا وہاں تمہارے لیے یہ ہوگا جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا، یعنی جو سوچو گے وہ ہوگا اور جو مانگو گے وہ بھی دیا جائے گا. لیکن اگر کامل مومن ہو تو مومن کو دنیا میں بھی اشارہ کافی ہے. اے اللہ بس ہاتھ اٹھا دے بارش برسنے لگی. ہاتھ اٹھا دے. صرف میرے رسول نے کئی دفعہ ایسا کیا، ہاتھ اٹھائے، نہ بادل تھے نہ کچھ تھا، دھوپ تھی کڑکتی، بس میرے رسول کے ہاتھ اٹھے. اللہ نے جان لیا کہ یہ بارش مانگ رہے، اسی وقت بارش آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ نبوت. اب ہمیں کیا کرنا؟ اس کا علاج بھی تو ہے نا، تدارک بھی ہے. وہ تدارک یہ ہے، یہ غور، یہ فکر اپنے اندر پیدا کریں. وہ کیا؟ وہ یہ فکر پیدا کریں کہ دیکھیے اگر بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ نئے اسکلز، نئی مہارتوں کی تربیت دینی ہے قوم کو. کسی کو اس قوم کی فکر ہو تو وہ اس قوم کو نئی مہارتیں سکھائے. یہاں تو کرپشن سکھایا جا رہا ہے، جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، دھوکہ اور فریب سکھایا جا رہا ہے، چوری کیسے کرنی یہ سکھایا جا رہا ہے، نقصان کیسے پہنچانا ہے، مال غصب کیسے کرنا ہے، لوگوں کی زمین پر قبضے کیسے کرنے یہ سکھایا جا رہا ہے. حالانکہ کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں نئی نئی مہارتیں دریافت کر کے اور نئی نئی اسکلز وہ سامنے لا کر لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے، تاکہ اگر ادھر سے یہ کام ختم ہو گیا تو یہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائے، تاکہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو. اور یاد رکھیے جو قومیں اپنے نوجوانوں کے لیے متبادل روزگار تلاش کر لیتی ہیں یا پیش کر دیتی ہیں وہ قوم کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. یہ بات آپ یاد رکھیے. ہمیں جو ہے متبادل اس کا پیش کرنا پڑے گا کہ بے روزگاری ہو گئی ہے، بلاؤ بھائی اس کا متبادل لاؤ. مشینیں آ گئی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کا متبادل لاؤ. تو متبادل تلاش کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہو، وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. اور تیسری بات کہ انسانی اور مشینی کام میں توازن پیدا کرنا. مشین سے کتنا کام لینا ہے اتنا مشین سے لے لیں، اور جہاں ضرورت ہے بندے کی وہاں بندے کو ضرور نہ لے کے آئے، اس کو مقرر کریں تاکہ یہ توازن پیدا ہو جائے. ہاں
یہ بات تو طے ہے کہ مشین بھی بندے ہی سے چلتی ہے. بندہ ہوگا تو مشین چلے گی، ورنہ مشین خود بخود تو نہیں چلتی، کھڑی رہتی ہے. بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بندہ جو ہے وہ چلاتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ انسان اور مشین کو الگ کرنا ہے اور اس کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، اس کے افادیت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے. اور اگلی جو بات وہ اگلا جو نقصان ہے اے آئی وہ یہ ہے کہ ذمہ داری اور احتساب. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب ہے، یہ اے آئی جو ہے اس معاملے میں ہمیں شدید نقصان پہنچاتا ہے. آپ سوچیں گے کہ اے آئی یہ جو نوجوان ہیں جو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ لوگ بہت سارے فیصلے ان سے لیتے ہیں. تو یہ جو مشین ہے بھائی یہ تو فیصلہ کرے گی ڈیٹے کی بنیاد پر. تو جو ڈیٹا آپ نے دیا تھا اس کے اندر تو احساس ذمہ داری تھی نہیں، اس کے اندر تو احتساب خود احتسابی تھی نہیں. آپ نے کوئی ایسا عنصر اس میں شامل نہیں کیا تھا جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرے، آپ کا احتساب کرے. تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ خود بخود خودکار نظام کے تحت جب یہ کرتی ہے تو اس سے پھر یہ جو ذمہ داری ہے انسان کی اور احتساب ہے یہ متاثر ہوتا ہے. اب جب یہ جو ذمہ داری ہے یا جواب دہی، یاد رکھیے یہ تو ہمیں یا امت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، یہ احساس ہے خود احتسابی کا اور اللہ کے ہاں جواب دہی کا. اگر یہ جواب دہی نہ ہو تو ہمارے ہم تو سب طریقہ بن جاتے ہیں. یعنی ابھی ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں تو اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا تو ذرا حالت دیکھ لیجیے. ماشاءاللہ کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھا ہوگا، ایک غریب کی موٹر سائیکل اگر گاڑی سے ٹکرا گئی تو گاڑی سے اترے گا، اسے مارے گا، گالیاں دے گا. ایک ایسا نظر آئے گا جیسے کوئی درندہ حیوان ہے، جانور. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جواب دہی کا، اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی تصور باقی نہیں. اس کو معلوم ہے ارے کون پوچھے گا ہمیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس چیز نے اسے درندہ بنا دیا. اور جسے کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، وہ درندہ نہیں بن سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں دین میں تو ہمیں بتایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو وہ اپنی نیکی کے اثرات کو دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی تو اپنی برائی کا نتیجہ وہ دیکھ لے گا. یہ کیا ہے کہ یعنی پوچھا جائے گا اچھائی کے بارے میں بھی اور برائی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے. ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے گلے میں لٹکا ہوا ہے بھائی. اور وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے ہم. اس کتاب میں اس کا نامہ اعمال لکھا ہوا ہوگا اور ہم یہ کہیں گے اقرأ کتابک، ارے خود ہی ذرا اپنی کتاب پڑھ، اپنا محاسبہ کر، اپنی کتاب خود پڑھ لے، ذرا اپنا نامہ اعمال پڑھ لے. اقرأ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اور تو خود ہی دنیاوی زندگی کے حوالے سے یہ اعمال پڑھ لے تو خود ہی اپنا محاسب یعنی احتساب کرنے والا بن جائے. یعنی اگر تو پڑھ لے نا تیرے اعمال کیا ہیں تو تو خود اپنا محتسب بن جائے. اور یاد رکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیاوی حوالے، وہ آخرت کے حوالے سے تھا، یہ دنیاوی حوالے سے پیغام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ذرا غور کرو تمہارے نفس نے اپنے آگے کے لیے، آخرت کے لیے کیا بھیجا. ہمیں تو کہا گیا جو کام کرو اس کے بارے میں غور کرو، دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے، آخرت میں اس کا کیا نقصان ہے، یہ بات کرو. کیوں؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ واقف ہے جو تم کرتے ہو. اور فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون، اللہ کہہ رہا ہے فوربک لنسألنهم اجمعین، تمہارا رب اے محبوب آپ کا رب ان تمام لوگوں سے خوب پوچھے گا اس دن عما كانوا يفعلون، کیا کرتے تھے تم دنیا میں بھائی. اللہ تعالیٰ احتساب کرے گا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره
کہ ساری عمر جو تجھے دی تھی کہاں گزاری، تجھے علم دیا تھا کہاں گزارا، تو نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا، لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا، اور اسی طرح اس سے پوچھا جائے گا مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، یہ ساری باتیں یہ سوال اس سے کیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، فرمایا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اکاؤنٹیبلٹی کرو، اس سے پوچھ گچھ کرو، تفتیش کرو، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ اپنے اعمال کا وزن کرو، تولو، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کو اللہ کے ہم تولا جائے۔ آج اگر ہم اپنے اعمال کو تول لیں گے، وزن کر لیں گے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے اعمال کا کتنا وزن ہے، اور اگر ہم نے آج اپنے اعمال کا وزن نہ کیا تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا وزن کرے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ نے یہ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر شخص راعی ہے، یعنی نگران ہے، نگہبان ہے، اور ہر شخص سے پوچھا بھی جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ اور یہ بات اصل میں جواب نہیں کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے۔ کیا مطلب کہ ہمیں ذمہ داری اور احتساب کرنا چاہیے اپنا، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے یہ ہمیں نگران بناتا ہے۔ کیا مطلب جو بھی اے آئی کو استعمال کرے گا وہ یہ سمجھے کہ میں اس کا نگران ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اگر غلط استعمال کروں گا تو مجھے عذاب ملے گا، میں ذمہ دار ہوں، اور اگر میں اسے اچھا استعمال کروں گا، فائدہ پہنچاؤں گا لوگوں کو، تو یقیناً اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے جو حل ہے، اس کا حل یوں ہے کہ دیکھیے ہمیں ایک ایسا قانونی فریم ورک بنانا چاہیے جو اے آئی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایسا فریم ورک ہونا چاہیے کہ جو ہمیں احساس سے ذمہ داری ہمارے اندر پیدا کرے، جو ہمارے اندر احتساب کا جذبہ پیدا کرے، اور اے آئی کے استعمال کے لیے کچھ اخلاقی ضابطے بھی ہونے چاہیے کہ دیکھو بھائی اس پر ایسا ویسا مواد نہیں ڈالنا، کسی کے مواد کی تلاش میں نہیں نکلنا، کسی کو برا بھلا مت کہنا، گالی مت دینا، یہ ساری باتیں ہمیں ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ ہر شخص جو ڈیٹا دے گا وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اچھا ڈیٹا دیا ہے وہ اچھائی کا ذمہ دار ہے، برا دیا ہے تو برائی کا ذمہ دار ہے۔ لاسٹ سیکنڈ یہ ہے انسانی خود مختاری کو خطرہ۔ یہ کیا ہے کہ تھریڈ آف ہیومن ایٹومنی، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، اور وہ اختیار اس کا ایک محدود لیول تک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا تو بولنے کا اختیار دیا، لیکن ایک حد تک، جب تک اللہ چاہے گا بولیں گے، جب نہیں چاہے گا نہیں۔ ہمیں دیکھنے کا اختیار دیا ہے کہ دیکھو ادھر ادھر، یہ سب ہمیں دیکھنے کا اختیار تو دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ اختیار ہمارا محدود ہے۔ اسی طرح ہمارا چلنا یہ بھی ہمارا محدود ہے، ہم زمین پر تو چل سکتے ہیں، پانی پر ہم نہیں چل سکتے، ہم آگ پر نہیں چل سکتے، ہم ہوا میں نہیں چل سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود اختیارات دیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اختیارات ہمارے جو ہیں وہ اس مشین کی وجہ سے یا اے آئی کے استعمال کی وجہ سے جو متاثر ہو رہے ہیں، وہ اسلام اس حوالے سے کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ تمہارے رب نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ خلیفہ اور نائب، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نائب ناظم بن جائیں تو ہماری ایڈی جو خوشی سے نیچے نہیں لگے، ہم اللہ کے نائب ہیں۔ کیا مطلب؟ نظام اللہ کا ہوگا، قانون اللہ کا ہوگا، ذاتِ حیات اللہ کا ہوگا، دیا ہوا منشور اللہ کا ہوگا، اسے زمین پر ہم نافذ کریں گے، اسے زمین پر ہم نافذ کریں گے، کیونکہ اللہ کی نیابت اور خلافت ہمیں حاصل ہے، اور یہ ہمارا امتحان ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، انسان جو کرے گا اس کا جو نیکی کمائے گا بس اس کی کمائی اسی کے لیے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کو جتنا اختیار دیا گیا، آپ اچھے کام کرو آپ کو اختیار ہے، آپ برائی کرو آپ کو اختیار ہے۔ دیکھو آپ لوگوں کو کھانے کھلاؤ یہ بھی اختیار ہے، آپ لوگوں کو قتل کرو یہ بھی اختیار، یہ بھی آپ کو اختیار ہے، آپ لوگوں کی چوری کر لو یہ بھی آپ کو اختیار ہے، آپ چاہو تو اپنا مال ان پر لوٹا دو یہ بھی آپ کو اختیار ہے۔ لیکن
کریں گے لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت، جو آپ کمائی کریں گے وہ نیک ہوگی تو آپ کو نیکی کا اجر ملے گا، اگر برا کام ہوگا تو آپ کو اس کا عذاب جو ہے دیا جائے گا۔ کیوں؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس لیے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک بندہ جس کے حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے تو عبادت لکھی جائے گی، اللہ کا دوست لکھا جائے گا۔ ایک آدمی رزق حرام میں تجدد کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، مر گیا تو کتے کی موت مرے گا، زندہ رہا تو اس کے مخالف سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ لیے جائیں گے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو بھی کوشش، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت اور بندگی کے لیے کیا۔ اب فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، فرمایا کہ ہم نے تو راستہ دکھا دیا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب کسی کی مرضی ہے وہ ناشکرہ بنے، کسی کی مرضی وہ شکر گزار بنتا ہے۔ جو ناشکرہ بنے گا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، جو شکر ادا کرے گا اسے اللہ پاک نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اسی طرح انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ لہذا پتہ چلا کہ ہمارے یہ جو اختیارات ہیں اس میں اگر مشین مداخلت کرے تو بھائی مشین کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہم نے اس کو استعمال ایسا کیا۔ اب ہم اس کو کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ فیصلہ سازی میں مرکزی حیثیت اپنی برقرار رکھے۔ کیا مطلب؟ مشین کو مرکزی حیثیت نہ دے، اس سے مشورہ کر لے، اس سے کچھ اوپینین لے لے، اس سے مشورہ لے لے، لیکن اس کو کلی حیثیت نہ دے۔ یہ حیثیت مرکزی حیثیت اپنی برقرار رکھے کہ فیصلہ میں کروں گا اس بنیاد پر کہ کس سے اللہ راضی ہوتا ہے کس سے ناراض ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس کو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور ساتواں وہ یہ ہے کہ غلط معلومات اور ڈیجیٹل فتنہ یعنی مس انفارمیشن جو ہوتی ہے، یہ جو غلط اطلاعات دیتے ہیں، آپ دیکھیں میڈیا پر غلط اطلاعات لوگ دیکھ کر اپنی فالوئنگ بڑھانا چاہتے ہیں، غلط اطلاعات دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری فالوئنگ زیادہ ہو۔ تو اصل میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھوکے سے بچنے کے لیے قرآن میں ذکر کیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، اس کا شعور نہیں۔ یعنی جو کسی اور کو دھوکہ دینا چاہتا ہے یہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، اصل میں وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہو۔ کیوں؟ قتل کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اور بظاہر ابھی فوری طور پر نہ بھی قتل کیا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ زندگی پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر روز جیتا ہے، ہر روز مرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ قاتل کے ساتھ کیا ہو۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو بھی دھوکہ دے گا وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، قوم کو دھوکہ نہیں دے رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا۔ یہ جتنے دھوکے باز ہیں جو حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں، ان سب کو دیکھیے کوئی سمجھ رہے ہیں کہ قوم کو اپنے حقوق دھوکے میں رکھا ہو، انہیں معلوم نہیں ہے جب بڑھتے ہیں تو خالی جیب، نہ کوئی جیب ہوتی ہے، نہ کوئی مال ہوتا ہے، نہ دولت ہوتی ہے، نہ کوئی اسٹیٹس ہوتا ہے، نہ کوئی مقام اور منصب، بس ایسے خالی چلے جاتے ہیں پٹی کے سپورٹ کر کے۔ یہ دھوکہ تھا، پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار زندگی دھوکے میں ہمیں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اللہ کہہ رہا ہے کسی کا مال دھوکے سے نہیں کھانا۔ یہ AI استعمال ہوتا ہے دھوکہ دے کر لوگوں کا مال لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے AI کے ذریعے سے لوگوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، جھوٹی اطلاعات اور اسی طرح ہیک کر لیتے ہیں ان کے اکاؤنٹس وغیرہ اور اس سے ان کا مال نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے سے مال ایک دوسرے کا مت کھاؤ۔ ہاں تجارت ہونی چاہیے جس پر تم راضی رہو ایک دوسرے پر، اور فرمایا من غش فلیس منی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ملاوٹ کرے گا، یہ بھی دھوکہ ہے نا، تو جو ملاوٹ کرے گا فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منی، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب قیامت کے دن دھوکے باز کی پہچان ایک جھنڈا ہوگا جسے دیکھ کر لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ دھوکے باز آ، یہ اس سے بڑی کوئی ذلت ہے؟ بھرے مجمع میں ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا اور مخلوق یہ پہچانے گی یہ دھوکے باز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا ہمیں دھوکے سے بچنا چاہیے اور مواد کی تصدیق کا نظام ایسا بنانا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ وہی یہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے یا سچی بات کہہ رہا ہے، اور کچھ اخلاقیات بھی ایسی ہونی چاہیے
تاکہ ہم اس کی قانون کی پابندی کریں اور کوئی بھی اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ آخری بات آج کی یہ کہ اخلاقی حدود اور انسانی اقدار، یہ جو مہربانی، ہمدردی، رحم کرنا اور دیانتداری، تو اصل میں یہ جو اے آئی ہے اس کا استعمال دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ آپ اخلاق اعلیٰ، عمدہ اور اچھے کرنے میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ بد اخلاقی اور بدتمیزی کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں مت توڑو۔ اللہ کی حد کیا ہے؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ سچ بولنا یہ اللہ کی حد ہے، اس سے آگے نہیں جانا، جھوٹ نہیں دینا، دھوکہ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، رزق حلال اللہ کی حد ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ یہ اسی طرح سے شادی، نکاح، یہ اللہ کی حد ہے، زنا کی طرف نہیں جانا۔ تو اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں، اگر آپ دیانتداری سے اور حدود کا خیال رکھیں گے تو آپ اے آئی سے دھوکہ کھانے سے بچ جائیں گے۔ ورنہ آپ دیکھیے دنیا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ اے آئی کے ذریعے سے رشتے قائم کر رہے ہوتے ہیں دنیا بھر کے ممالک، اور واپس یہاں پر جب آتے ہیں تو پھر ان سے جان چھڑانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ انہیں پسند نہیں آ رہا ہوتا رشتہ۔ یہ میں آپ کے میڈیا کی بات کروں تو یہ بات ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ انسانی حدود اور اخلاقیات کا خیال رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی کے جذبات سے نہیں کھیلنا، کسی کے جذبات سے نہیں کھیلنا۔ جو بات کرو سچ بات کرو، اگر آپ اس سے محبت کرتے ہو تو بتا دو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ نفرت کرتے ہو تو یہ مت کہو کہ میں نفرت کرتا ہوں، یہ کہو کہ تمہارے کام اچھے نہیں، تمہارے کام اچھے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں یا ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب۔ اب دنیا میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں، زنا کے لیے کاروبار کر رہے ہیں، شراب کے لیے کاروبار کر رہے ہیں، اور ڈاکوؤں کا سرپرستی کر رہے ہیں، اسی طرح چوروں کی جو ہے سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو انسان فحاشی پھیلانے کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو جو ایسا کر رہے ہیں یاد رکھیں تو ان کا دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے یہ ہے، فرمایا ایاکم والظلم، فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ یہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ یعنی آج جو ظلم کرے گا اس ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھیروں میں، قیامت کے اندھیروں میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ اور یہ بات بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں کہ ایک ساتھی بیٹھا ہوتا ہے جو اس کو لکھ لیتا، تو فرشتے کرام کاتبین بیٹھے ہوئے وہ لکھ لیتے۔ لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، میں جو چاہوں جس کو چاہوں جو چاہوں کہتا رہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، تاکہ یہ جو اے آئی کے جتنے نقصانات ہیں یا چیلنجز ہیں، میں نے یہ سب آپ کو پیش اس لیے کیا، آپ ان سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کیا ہوں، دین سے واقف ہوں، اللہ اور رسول کے احکامات سے واقف ہوں، تو آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ